غار حرا جس پہاڑ پر ہے اس پہاڑ کا نام جبل نور ہے، اس پہاڑ کا پرانا نام ہے جبل حرا، جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، تو اصل نام تو اس کا تھا جبل حرا، حرا پہاڑ، اسی نسبت سے وہ غار حرا کہلاتا ہے۔ بعد میں جب اس غار میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس وحی کے نور کی وجہ سے اب اس کا نام بعد میں کیا ہو گیا؟ جبل نور۔ تو جبل حرا سے اس کا نام تبدیل ہو گیا جبل نور، تو اب اس کو کہا جاتا ہے جبل نور، اور اس غار کا نام اب بھی غار حرا ہے۔ الحمدللہ اس غار تک جانے کی توفیق ہوئی، غار ثور میں بھی اور غار حرا میں بھی۔ غار ثور کیا ہے؟ غار حرا پہلے بتا دوں۔ غار حرا تو میں نے کہا کہ یہ وہ غار ہے جس میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ وحی کے نزول سے پہلے 6 مہینے تک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب اللہ تعالیٰ دکھاتے، یعنی جو خواب میں دیکھتے دن میں بالکل وہی چیز ظاہر ہو جاتی، سچے خواب تھے۔ یہ 6 مہینے تک سلسلہ چلتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد پھر وحی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کا سلسلہ ہوا اس سے پہلے تنہائی آپ کو پسند ہوئی کہ آپ چاہتے کہ میں لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر عبادت کروں، تو اس مقصد کے لیے آپ نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ غار حرا تھا۔ تو آپ مکہ مکرمہ سے جو 3 میل کے فاصلے پر تھا وہاں سے اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان لیتے اور غار حرا آ جاتے۔ غار حرا کافی اونچا ہے، یعنی اس پہ چڑھنے کے لیے چونکہ گھر والے ساتھ تھے تو 1 گھنٹہ لگا، ورنہ اگر اکیلا آدمی ہوگا تو میرے خیال سے 40 منٹ بھی کافی ہیں۔ اگر آدمی صحیح صحت مند آدمی ہے تو 40 منٹ میں چڑھ سکتا ہے، لیکن ہے اونچا۔ بہرحال اس غار میں آپ تشریف لاتے تھے، لیکن اس زمانے میں اس میں کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب تو لوگوں نے اس کو کاٹ کے سیڑھیاں بنا دی ہیں، تو اب تو چلنا چڑھنا بہت آسان ہے۔ تو اس زمانے میں ایسی کوئی سیڑھیاں نہیں تھیں، تو ویسے ہی پہاڑ پہ چڑھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی پہاڑ پہ چڑھتے تھے، وہاں غار میں جا کے عبادت کرتے تھے، کبھی 1 ہفتہ، کبھی 2 ہفتے، کبھی 3 ہفتے، کبھی مہینہ، یعنی جب تک وہ کھانے پینے کا سامان موجود ہوتا آپ وہاں رہتے تھے اکیلے، اور وہاں عبادت کرتے تھے۔ عبادت کیا تھی؟ اس وقت تو نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی نا، کیونکہ ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ عبادت جو تھی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنا، اللہ کا ذکر کر لینا اور اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا۔ اور اس غار کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس غار میں آپ کھڑے ہوں گے تو اس غار سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ اب تو خیر نظر اس لیے نہیں آتا کہ اب تو چونکہ بلڈنگیں وغیرہ بن گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں بالکل صاف، اس زمانے میں تو یہ پولوشن بھی نہیں تھا نا، دھواں تو نہیں ہوتا تھا، اب تو دھواں اتنا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو بالکل صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہتے تھے اور آپ کو خانہ کعبہ سامنے نظر آتا 3 میل کے فاصلے پر۔ تو ایک تو یہ فائدہ تھا کہ وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا، دوسرا یہ ہے کہ آبادی سے بالکل الگ تھلگ۔ تو 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ توشہ ختم ہو جاتا تو پھر واپس اپنے گھر تشریف لاتے، پھر اس کے بعد اپنے گھر سے سامان لیتے کھانے پینے کا، پھر دوبارہ غار حرا چلے جاتے۔ تو یہ سلسلہ آپ کا کچھ عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ جب پورے 40 سال عمر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے اسی غار میں آئے اور پہلی جو 5 آیتیں سورہ اقرا کی وہ پڑھ کے سنائیں۔ تو یہ وحی کی ابتدا یہاں سے ہوئی، تو اس کی برکت سے اس پہاڑ کا نام پھر جبل حرا سے جبل نور ہو گیا۔